تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. کیا علاج کیا پھر؟ مسجدیں تو ہم ختم نہیں کر سکتے, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو. جی یہ ایشو شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے جہاں پہ جو فرقہ وارانہ جو ذہنیت ہے اسے گلگت بلتستان میں جو ہے انٹروڈیوس کروایا گیا. اس سے پہلے لوگوں کی کلچرل آئیڈینٹی ہوا کرتی تھی. کلچر لوگوں کے بیچ میں ایک کامن چیز ہوتی تھی جس کی بنیاد پہ وہ اکٹھے ہوتے تھے کسی بھی ایشو پہ. اتفاق و اتحاد بیچ میں پایا جاتا تھا لوگوں کے. جب سے یہ فرقہ واریت کا جو عنصر ہے یہ انٹروڈیوس کروایا گیا, لوگوں کی پہچان یہی بن گئی ہے کہ شیعہ ہے, سنی ہے, اسماعیلی ہے. لوگوں کی سیاسی اور سماجی زندگی میں یہ ایلیمنٹ اتنا اندر انفلوئنس کر گیا ہے کہ وہ اس سے باہر نکل کے سوچ بھی نہیں سکتے. ان کی یہ ایک پہچان بن گئی ہے. چاہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, اسی تناظر میں دیکھا جائے گا کہ اس کا تعلق کس فرقے سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ایشو کا ہم نے کوئی دیرپا حل نکالنا ہے, جو کرفیو اور اس کی جو شارٹ ٹرم جو سولوشنس ہیں ان سے کام نہیں ہوگا, اس کا دیرپا حل نکالنا ہوگا. تو دیرپا حل یہی ہے کہ ہمیں واپس لوگوں کو اسی کلچرل آئیڈینٹی کی طرف شفٹ کرنا پڑے گا. اچھا, ایک اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں ایک ریفارم کی تحریک کی ضرورت ہے کہ بالکل. ایک تو میں کہتا جاؤں کہ یہ مجھے اللہ نہ کرے ڈاکہ فال والا سچویشن پاکستان میں پھر سے نظر آنے لگا. کمیونیکیشن گیپ ہے سر یہاں پہ, چاہے گلگت بلتستان میں ہو یا بلوچستان میں ہو, کمیونیکیشن گیپ ہے سر. ہمیں سمجھایا بتایا نہیں جا رہا جو ریئلٹی ہے. ایک عطاباد کی بات آئی ہے تو میں چیف جسٹس سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. عطاباد کا ایشو سب کو پتا ہے سر. وہاں پہ جو آئی ڈی پیز تھے وہ اپنا حق مانگنے کے لیے احتجاج کے طور پہ سڑک پہ نکل آئے تو انہیں کھلے عام کے کیج پہ گولی مارا گیا باپ بیٹے کو. یہ بھی میڈیا میں کافی ایشو آیا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد احتجاج جو وہاں کے لوگوں نے کیا ان پہ دہشت گردی کا ایکٹ لگا کے ابھی بھی جیل میں بند ہے. میں چیف جسٹس سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم کوئی دہشت گرد نہیں, ہم سیاچین پہ لڑنے والے فوج ہے, عوام ہے, وہی جوان ہیں. ہم شروع سے کرگل وار سے لے کے اب تک جو شہید ہو رہے ہیں وہی ہم میں کوئی حب الوطنی کی کمی نہیں ہے. ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہے, معصوم لوگ ہیں, وہ جیل میں بند ہیں. میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ انہیں آزاد کیا جائے. وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے گئے تھے, کوئی دہشت گردی کا ایکٹ وہاں پہ نہیں ہوا تھا. تو یہاں پہ میڈیا کا بھی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے سر. ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ مجھے جہاں تک پتا ہے کسی کیس کو آپ فالو اپ بھی کریں, آپ اس ٹائم پہ اوپر لے جاتے ہیں, ایک دم سے بھول بھی جاتے ہیں. اس ایشو کو آپ نے فالو اپ بھی کرنا تھا, آپ دیکھنا تھا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کون لوگ بند. جھیل کیا مسئلہ تھا؟ وہ ایک تودا گر پڑا اور پانی کا فلو بند ہو گیا. اس کے پیچھے بھی بہت سٹوریز ہے. اب تو بہت جلدی انہوں نے اس کو جب کلیئر کر دیا, اس وقت کلیئر کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا ان کے لیے. کلیئر اب بھی نہیں ہے سر. اچھا, ابھی بھی کلیئر نہیں. ویسے کہ ویسے اس کے پیچھے بھی سٹوریز جنم لے رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کوئی کیمیکل پھینکا گیا تھا, اس کی وجہ سے وہ لینڈ سلائڈنگ ہوگی. اب یہ بات وہاں پہ سیاچین پہ بھی کی جا رہی ہے کہ انڈیا کی طرف سے کوئی کیمیکل انہوں نے یوز کیا جس کی وجہ سے وہاں پہ سلائڈنگ ہوئی, ہمارے جوان نیچے آئے. اب اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے, ریئلٹی کیا ہے, ہم نہیں کہہ سکتے. قدرتی آفات بھی ہو سکتی ہیں, قدرتی آفات بھی ہو سکتی ہیں. آپ کیا, آپ کو ہم آخری راؤنڈ لیں جلدی سے کہ آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. سر میں اس کا سولوشن اور اس کی پرسپیکٹیوز. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ سر رحمان ملک 25 کا جو واقعہ ہوا تھا کوہستان میں سر, جس میں 16 لوگ شہید ہوئے تھے, تو سر اس کے بعد اس نے ایک وزٹ کیا. اس نے کہا کہ ہم 3 کلومیٹر کے علاقے, ہر 3 کلومیٹر کے علاقے میں ایک چوکی قائم کریں گے جس میں سیکیورٹی کے افراد بیٹھیں گے. اور سر اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. لوگوں کو اس نے صرف بیان دے دیا. سر یہ جو کلنگز ہوئی ہیں 3 اپریل کو, اس کا ذمہ دار ہمارا وزیر اعلیٰ رحمان ملک اور وہاں کی جتنی بھی بیوروکریسی ہے سر, وی آر ٹرائنگ ٹو بلیم آن دیم. ٹھیک بات ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جہاں تک بات آتی ہے ان کی, تو اس لسٹ میں جو ہے نا چیف جسٹس جو ہے وہ بھی شامل ہے. چیف جسٹس گلگت بلتستان نہیں سر, یہ پورے پاکستان کا چیف جسٹس. یہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ نوٹس لے لیتا ہے. 18 بندے مرے ہیں, ان کا نوٹس نہیں. ابھی جو ہے نا 24 بندوں کو جو ہے وہاں پہ مارا گیا, اس کا کوئی نوٹس نہیں. جو وہاں پہ حالات خراب ہوئے اس کا کوئی نوٹس نہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور دوسری بات سر, یہ جو وہاں کا اپنا ہائی کورٹ وغیرہ ہے سر, وہ جو ہے لیکن مطلب آپ کہتے ہو کہ انڈر دی اتھارٹی نوٹس جو ہے سپریم کورٹ ہی لے سکتا ہے سر. افتخار چول دے سکتا ہے صرف. مین اتھارٹی تو یہی نا سر, مین ڈومین یہی ہے, یہیں سے رول ہوتا ہے سر. یہ اگر کچھ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے سر, جو فوج اور رینجرز اور گلگت بلتستان اسکاؤٹس ہیں سر, وہ آپریٹ کرتے ہیں, وہ سٹے کرتے ہیں, وہ کرفیو لگاتے ہیں, 144 جو بھی کرنا ہو وہ مین 2 سٹیز ہیں گلگت اور اسکردو, وہاں پہ کرتے ہیں سر. سارا پنگا ہوتا ہے KKH پہ.
جتنے بھی لوگ مارے جاتے ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ شہروں کو کنٹرول کرنے کے بجائے شاہراہ کاراکرم کو کنٹرول کیا جائے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آتا ہوں کہ یہ جو تمام ایشو ہے اس کی جڑیں ہماری محرومی تک جاتی ہیں. احساس محرومی اس کی بنیادی وجہ ہے. اگر علاقے کو اس کے تمام حقوق دیے جائیں تو یہ ایشوز جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتے ہیں. اور جو اس کے شارٹ ٹرم میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ KKH پہ باضابطہ ایک جو ہے نا فورس بنائی جائے اور اس کی سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے. کرنا چاہیے جی، بڑی شاہراہ ہے ہماری. اور اس کے جو اس واقعے کے پیچھے جو فورسز ہیں، جو قوتیں ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ صحیح بھائیوں نے بات کی کہ KKH کو ہونا بھی چاہیے سیکیور. انٹرنیشنلی ہم چائنا سے اس کو لنک کرتے ہیں، لیکن اس بات سے میرے خیال میں کوئی بندہ کسی کو اختلاف نہیں ہوگا میری اس بات سے کہ یہ جو حالات گلگت بلتستان پورے ریجن کے جو خراب ہو رہے ہیں وہ اسی 4 سے 6 کلومیٹر کا جو آپ کے پاس ایریا ہے، اسی کے اندر یہ ساری فسادات یہیں پہ ہوتی ہیں اور یہیں سے اٹھتی ہیں. اچھا سر، اب جو حالات ہیں 6 کلومیٹر کے علاقے میں، وہ میں اب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انیشیٹ جو ہوا ہے وہیں سے ہوئے ہیں. وہاں پہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کا فیڈ بیک، وہاں پہ اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن ہمیں KKH کے اوپر دیکھنا پڑتا ہے. کیوں؟ یہی نا کہ وہاں پہ ہے انفلوئنشل لوگ بیٹھے ہیں جو ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا کریں؟ ایک منٹ. اب ہمیں سولوشن کی طرف بڑھنا چاہیے. میں اپیل کروں گا سٹیز میں جتنے بھی یوتھ یہاں پہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان کو، اب کتنے اسٹوڈنٹ لاہور میں؟ بہت زیادہ، میرے پاس ایگزیکٹ فگرز تو نہیں ہے لیکن مور دین 1000 اسٹوڈنٹ لاہور میں پڑھ رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ ہوں. اچھا. تو وہ ایک ایسے فورم پہ اکٹھے ہو جائیں کہ آج آپ ان کو میسج تو دیں کہ وہ یہ گفتگو سنیں اور فیڈ بیک سنیں اور وہ اپنا ایک رویہ تیار کریں. وہ ایک پازیٹیو پراسپیکٹس پیس کو قائم کرنے کے لیے وہ آ جائیں اور بالکل سارے جتنے بھی مذاہب کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، ایک پیس کا پیغام وہاں تک. اچھا، اس وقت سوشل میڈیا کو جس طرح سے یوز کیا جا رہا ہے وہاں پہ سارے ہمارے ایجوکیٹڈ ہمارے اسٹوڈنٹ ہی یوز کر رہے ہیں فیس بک اور ٹویٹر کو. وہاں پہ جس طرح سے آپ میسج دے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، کائنڈلی یہ ختم کریں اور کوئی اچھی بات کریں، ایسی بات کریں جس سے ہم کمبائن ہو جائیں. ایک اور بات ہے سر، جو روٹ کاز ہے بیسیکلی وہ فائنینشیل ویکنیس اور الٹریسی. سمجھ آ گئی بات، اس کا علاج کیا ہے؟ سمجھ آ گیا. اصل بات دیکھیں جی، بہت سے گفتگو ہوئی ہے، احساس محرومی کی بات بھی ہوئی ہے جس میں جہالت بھی ہے، غربت بھی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جس کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے. وہاں سے لوگوں کو حقوق اتنے عرصے سے ملے نہیں، اب جو دیے گئے ہیں وہ بھی بس ایسے ہی ہیں. گورنر بنا دیا گیا، آئین میں اس کا تعلق نہیں ہے، الیکشن کرا دیا گیا، لیکن بس دکھاوے کی چیز ہے. کوئی فورسفل کوئی طاقت بھی ان کے پاس نہیں ہے. ان تمام باتوں کو دیکھنا ہوگا، ان سازشوں کو بھی دیکھنا ہوگا جہاں کی جا رہی ہیں، لیکن خود جو اندر سے پھوٹ رہا ہے، پھیل رہا ہے، یہ فساد کی جو علامتیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو قابو کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. یہ انہوں نے اچھی اسکیم دی ہے کہ یہاں کوئی 1000 طالب علم ہے، اگر وہی اکٹھے ہو کر وہی مل کر اس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے کوئی ایک تحریک چلائیں، ایک ریفارم کی تحریک چلائیں اور بتائیں کہ پرامن لوگ اکٹھے رہ سکتے ہیں، اپنی باتوں پہ عمل کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں انٹر میرجز ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. اگر یہی صورتحال ہے تو پھر یہ دنگا فساد یقینی طور پر کچھ مقاصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے، نااہلی کی وجہ سے پھیل رہا ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو اب ہی قابو کر لیا جائے تو بہتر ہے. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.